ہر دور میں دنیاوی ابلیس اللہ تعالیٰ نے انسان کے روپ میں لقد خلقنا الانسانہ فی احسن تقویم یعنی خوبصورت بنانے کے بعد ثم رددنا اسفل سافلین کی صورت میں چھوڑے ہیں، جو فرنٹ فٹ کے اوپر بھی کھیلتے ہیں، مڈل پہ بھی کھیلتے ہیں اور بیک پہ بھی۔ ان میں چند اپنے آپ کو اینکر کہنے والے منصور علی خان یہ فرنٹ پہ کھیلتا ہے، اور جن کے کہنے کے اوپر یہ کھیلتا ہے وہ آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اس کا کام صرف اور صرف عمران خان کی پارٹی کے اندر سے دیمک کی طرح پیسے دے کے خبریں لانے کے لیے کوشش ہوتی ہے۔ اس کا اپنا ذاتی کوئی سورس نہیں ہے، یہ کبھی ڈان سے کوڈ کرتا ہے، کبھی جیو سے کرتا ہے، کبھی سیل وڈائچ کی کرتا ہے۔ تو یہ وہ شخص ہے جو آپ پی ٹی آئی کے لوگوں سے فرینڈ فالوئنگ لینے کے لیے کبھی کبھی اپنی چکنی چپڑی باتوں سے عمران خان کی فیور میں بات کر جاتا ہے، اور آپ ہا کر کے اس کے پیج کو لائک کر دیتے ہیں، اس کے چینل کو پسند کر دیتے ہیں، اور یہ جب دیکھ لیتا ہے کہ میرا معیار، میرا لیول دنیاوی دولت کا پورا ہو گیا ہے، تو ایک دم اپنے آقاؤں جنہوں نے ان کو پلانٹ کیا ہوا ہے، جیسے غریدہ فاروقی ہے، جیسے مبشر لقمان ہے، طلعت حسین ہے، اس طرح کے جتنے بھی دگڑ دلے ہیں، جتنے بھی، ان کو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پہ کھلاتے ہیں۔ آپ پی ٹی آئی کے واریر ہیں، اگر پیار کرتے ہیں خان سے تو سب سے پہلے اس کے پیج کو دیکھنا چھوڑ دیجئے۔ جو ہی یہ پیج کے اوپر کچھ دے تو آپ اس کو فوراً انفالو کریں۔ یہ یاد رکھیں، آپ لوگ ٹویٹر کے اوپر کمنٹس کرتے ہیں، آپ یوٹیوب پہ کمنٹس کرتے ہیں، تو ان کی گروتھ ریٹ اپ ہوتی ہے۔ تو یہ سنیں، یہ آج کے ویلاگ میں کیا بکواس کر رہے، اس کا کام ہی بنیادی طور پہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو ڈس ہارٹ کرنے کے لیے پلانٹ کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے ذرا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم ترین خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے، کیونکہ معاملہ گرم ہو گیا ہے جناب۔ اس ٹھنڈے موسم کے اندر بھی جب بارشیں ہو رہی ہیں تو آگ کے اوپر تو پانی جب برس جائے تو آگ جو ہے وہ بجھ جانی چاہیے، لیکن پتہ نہیں یہ کیسی آگ ہے جو بھڑکتی جا رہی ہے اور تباہی پھیلاتی جا رہی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی، تھوڑی دیر میں اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور بھی کچھ بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جناب ایک بڑی وکٹ گر گئی ہے، اور مطلب یہ کچھ چھوٹا موٹا نقصان نہیں ہے، بڑا نقصان ہے، اور کئی تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے ہفتوں میں، آنے والے مہینوں میں جو ہیں وہ ایک ایک کر کے بہت سی وکٹیں گرنے والی ہیں، تو شاید یہ اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ابھی کل ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ 5 اراکین جو ہیں وہ خود پاکستان تحریک انصاف نے نکال دیے، آج ایک اور وکٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی گر گئی۔ خیر، ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اس سے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلی خبر، وہ جو ایک بزرگ شہری تھے جن کا نام ساجد ہے، جنہوں نے بیسکلی ایک ویڈیو ان کی ریکارڈ ہوئی تھی، اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جنہوں نے بیسکلی مریم نواز کے حوالے سے اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو ہے بڑی سخت زبان استعمال کی تھی، اور اس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ پھر ان کے بیٹے نے جو ہے وہ جا کے کورٹ کے اندر جو ہے ایک پٹیشن کی تھی، تو انہیں آج جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن کچہری میں پیش کر دیا گیا، اور پولیس کی جانب سے مقدمہ ان کے خلاف درج کیا گیا تھا، عدالت سے کارروائی کی استدعا کی گئی تھی۔ سماعت کے بعد جوڈیشل مجسٹریٹ نے پولیس کی درخواست پر غور کیا اور دلائل سننے کے بعد بزرگ شہری کو مقدمے سے ڈسچارج کرنے کا جو ہے وہ حکم جاری کر دیا گیا۔ پولیس نے فوری طور پر اس شہری کی ہتھکڑیاں کھول کر انہیں رہا کرنے کا کہا، اور انہیں پھر رہا کر دیا گیا۔ تو ایویں بلا وجہ، میں اپنا اس پہ آلریڈی ایک موقف میں دے چکا ہوں، یہ بلا وجہ کی ایویں کنٹروورسی ہے جو میرے خیال میں حکومت نے ایویں کریٹ کی ہے۔ شاید اس کلپ کو، شاید اس شخص کو اتنے لوگوں نے نہ دیکھا ہو، لیکن جب آپ نے گرفتار کر لیا اور اس کے بعد ان کی وہ تصویر آئی، اس کے بعد ایک اور پیغام آیا جس میں ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی کہ جی میں معذرت چاہتا ہوں اور میں نے جو کیا وہ غلط کیا، وہ اور بھی زیادہ آبویس ہو گیا۔ لوگوں نے کہا معافی کس غلطی مانگ رہا ہے، ذرا دکھاؤ تو صحیح۔
پھر لوگوں نے ویسے ہی ڈھونڈ کے پھر انہوں نے کہا اچھا ایس غلطی معافی مانگ رہے ہیں. تو میرا خیال میں اس کی ضرورت نہیں تھی اس حد تک آگے جانے کی. اس کے ساتھ ساتھ جناب آج عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن تھا. ان کی بہنوں کی تو غالباً ابھی تک جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو ان کی ملاقات نہیں ہو سکی ہے, لیکن بیرسٹر سیف صاحب جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح بڑا ایزیلی ان کا ایکسیس بھی ان کو مل جاتا ہے, ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے. اور اے آر وائی نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جیل میں عمران خان صاحب سے بیرسٹر سیف کی ملاقات کا احوال سامنے ہے. ملاقات میں کہا گیا جی ثانیہ نشتر کی جو سینٹ کی سیٹ کے اوپر جو ہے وہ مشال یوسفزئی کا نام جو ہے وہ فائنل کر لیا گیا ہے. اب ان کے بارے میں جو ہے وہ یہ خبر آ رہی تھی کہ مشال یوسفزئی کے نام کے حوالے سے جو ہے وہ شاید علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اتنے کمفرٹیبل نہیں ہیں کہ ان کا نام جو ہے وہ آیا جائے. خبریں ایسی آ رہی تھیں, لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ان کا نام فائنل کر لیا گیا ہے. اور دیگر امیدواروں میں فیصل جاوید, مرزا افریدی اور پیر نور الحق قادری جو ہیں وہ شامل ہے. پیر نور الحق قادری جو تھے وہ وزیر مذہبی امور تھے عمران خان صاحب کے دور میں, اور مرزا افریدی وہی مرزا افریدی ہیں جن کے فارم ہاؤس کے اوپر پورا جو ہے وہ فنکشن ارینج کیا گیا تھا, اور اس کے بعد بڑی جو ہے وہ کنٹروورسی چلی تھی. اور وہ کنٹروورسی آج بھی جو ہے مطلب آج تیسرا دن ہو چکا ہے, تیسرا دن ہو چکا ہے اس فنکشن کے بعد, لیکن ابھی بھی کافی شعلے جو ہیں وہ گرم ہیں. اور ابھی تھوڑی دیر میں اس کی ڈیٹیلز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ٹیکنوکریٹس کی سیٹ کے اوپر جو ہے اعظم سباتی, جبکہ خواتین کی نشست پہ جو ہے وہ روبینہ ناز کا نام جو ہے وہ فی الحال فائنل کیا گیا ہے. یہ اے آر وائی نے رپورٹ کیا ہے, لیکن آبویسلی جب تک پاکستان تحریک انصاف فارملی اس کو اناؤنس نہیں کرتی اس کا ہمیں جو ہے وہ انتظار کرنا پڑے گا. علیمہ خان صاحبہ نے جیل کے باہر جو ہے انہوں نے گفتگو کی, اور اس کو اب یہاں سے نا ذرا آرام سے اس کنورسیشن کو ذرا سننا شروع کیجیے گا, تاکہ جو اصل وہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا جو چنگاریاں جو بھڑکی ہیں وہ کہانی کہاں سے سٹارٹ ہو. علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ فرماتی ہیں کہ جی ماشاءاللہ سارے پارلیمنٹیرینز لاہور گئے تھے اور پنجاب کے لیے بڑی حوصلہ افزا چیز تھی. آپ جانتے ہیں کہ 2 سالوں میں پنجاب میں ہم پر بڑا ظلم ہوا ہے, اس چیز کی تعریف کرنی چاہیے کہ یہ سارے مل کر پنجاب گئے. یہ ضروری ہے کہ آپ سارے اس کو اپریشیٹ کریں. مجھے نہیں معلوم کہ پنجاب کی قیادت کو نہیں بلایا, انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم, ہمیں تو یہ پتا تھا کہ یہ پارلیمنٹیرینز کی میٹنگ تھی, باقی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کا بیان میں نے نہیں سنا, ابھی مجھے گاڑی میں بتایا گیا ہے کہ علی امین نے 90 دن کا بیان دیا ہے. تاہم عمران خان کا پیغام میں دہراتی ہوں کہ 5 اگست تک تحریک پیک پر لے کر جانی ہے, تحریک ختم نہیں کی جا رہی. اچھا ویسے مطلب کمال ہے, میں خاتون ہے, میں کوئی ایسی سخت بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن ایکچولی آپ سمجھتے ہیں کہ علیمہ خان کو گاڑی کے اندر پتہ لگا ہوگا کہ اچھا علی امین گنڈا پور نے 90 دن کا بیان دیا. مطلب ایک چیز جو پچھلے 3 دن سے موضوع بحث بنی ہوئی ہے, ہر ٹاک شو کے اندر, ہر ولاگ کے اندر, ٹویٹس کے اندر, ہر جگہ 90 دن چل رہا ہے. آپ کے خیال میں علیمہ خان صاحبہ کو آج اڈیالہ جیل کے باہر پہنچنے سے صرف تھوڑی دیر پہلے گاڑی پہ پتہ لگا علی امین گنڈا پور نے 90 دن کا بیان دیا ہے؟ آئی مین کم آن, گیو می اے بریک. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ جناب پنجاب کے حوالے سے ہمیں تو یہ پتا تھا کہ یہ پارلیمنٹیرینز کی میٹنگ تھی, باقی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ پنجاب کی قیادت کو نہیں بلایا. تو یہ مطلب علیمہ خان صاحبہ بھی جو ہے نا شی از ٹرننگ انٹو اے گڈ پالیٹیشین ناؤ. ان کو نا اپنے بیان بازیاں جو ہے نا وہ سیاسی اینگلز جو ہیں ان کو دینا آ گئے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں, اچھا پنجاب کی قیادت کو نہیں بلایا تھا, اچھا مجھے بھی نہیں معلوم تھا, یہ مجھے بھی پتہ لگا. مطلب یہ نا چوچا کاکا سمجھتے ہیں پورے پاکستان کو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. آپ نے بیسکلی جب بھی کہیں پہ پھنسے نا ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, سیاستدان جب بھی کہیں پہ پھنسے گا نا تو وہ 2-3 طریقوں سے جو ہے نا بیچ میں سے نکلا. ایک کہے گا اچھا مجھے نہیں پتا تھا یہ کب ہوا ہے, اور دوسرا اچھا میں آپ کو چیک کر کے بتاتا ہوں. یہ بھی ایک بڑا ٹیکٹک ہوتا ہے, میں آپ کو چیک کر کے بتاتا ہوں. اور تیسرا ایک اور جو ٹیکٹک ہوتا ہے جو اکثر ہمارے ساتھ ٹاک شوز میں استعمال کیا جاتا ہے نا, وہ یہ ہے دیکھیں یہ امپورٹنٹ ٹاپک نہیں ہے, چلیں کسی امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ ابھی کل میرے ساتھ نعیم حیدر پنچوتا صاحب تشریف لائے ہوئے تھے میرے شو میں, تو میں نے جب ان سے پی ٹی آئی کے یہ انٹرنل رفٹس کے بارے میں سوال کیا, انہوں نے کہا یہ چھوڑیں, یہ امپورٹنٹ ہی نہیں ہے, اصل اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, یہ امپورٹنٹ ہی نہیں ہے. تو یہ ٹپکل سیاسی بیان ہوتے ہیں, ہمیں تو اتنی عادت ہو چکی ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ کہاں سے بولا جا رہا ہے. علیمہ خان صاحبہ بھی جو ہیں وہ یہی کر رہی تھی. اچھا جی, اب یہ جو آپ نے علیمہ خان صاحبہ کو گفتگو سنی نا, اب آپ اس کانٹیکس میں لیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب آج بھڑکے بھی, دھڑکے بھی اور پھڑکے بھی, مطلب انہوں نے جو کچھ کہا بڑے غصے میں, اور مجھے اس طرح لگ رہا تھا جیسے ڈیلیبریٹلی وہ غصہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مطلب ہی از ٹرائنگ ٹو فورس کہ میں نے نا ایک غصے والی اسٹیٹمنٹ جو ہے, بڑے کیوٹ لگ رہے تھے, آئی مین لکنگ ویری نائس. مطلب وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کی طبیعت میں غصہ نہ ہو, اور جب وہ غصہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بندے کی ہنسی بھی نکل جاتی ہے, اچھا غصہ چڑھ گیا بیبی, غصہ چڑھ گیا, مطلب اس طرح کا ایک امپریشن آتا ہے. خیر, سلمان اکرم راجہ صاحب سے جو ہے وہ چند یوٹیوبروں نے, صحافیوں نے جو ہے وہ سوال کیے, تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں ذرا آپ کو کر کے دکھاتا ہوں, میں تو اپنے نا وہ اس کے اندر ذرا ایک ایلیمنٹ بھی لے کر آتا ہوں. انہوں نے کہا جو میں بات کر رہا ہوں وہ میں ٹھیک کر رہا ہوں,
اگر کسی میں ہمت ہے, مجال ہے اس بات کو رد کرنے کی, تو میں دیکھ لوں گا. تمام گفتگو بیوقوفانہ کی گئی ہے, اور اس کے بعد کوئی بات ہوئی تو ہم تعدیبی کارروائی کریں گے. ایک اچھے ایونٹ کو بیوقوفانہ وجہ سے متنازع بنایا گیا, یہ ہم برداشت نہیں کریں گے. اچھا کہ یار آرام نال بھی گل کر لو, ایویں بلا وجہ چیخنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن چلیں ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کیا وجہ تھی پریس کانفرنس کے بعد یہ ٹویٹ کرنے کی. اب یہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو کہہ رہے ہیں یہ کیا وجہ تھی پریس کانفرنس کے بعد یہ ٹویٹ کرنے کی. کون سی وہ پریس کانفرنس, ایسا کوئی بڑا واقعہ تھا کہ وہاں ہونا نہ ہونا کہ اس پر ٹویٹ کی جائے. میں اس ٹویٹ کی بھی مذمت کرتا ہوں, خبردار آئندہ کسی نے ایسی کوئی حرکت کی تو سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ غصہ اپنے آپ کو شو کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ان سے سوال ہوا کہ آپ میں سے کسی نے ان سے کوئی رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے رابطہ کرنے کی, جس نے غلطی کی ہے وہ معافی مانگے. اچھا یہ جب اب میں کنورسیشن ظاہری بات ہے وہ میں کاپی رائٹ کی وجہ سے پورا, ورنہ میں چاہتا تو میں آپ کو پورا کلپ سناتا. مجھے لگ رہا تھا کہ یار وہ سارے صحافی بڑے آرام سے بارش, اچھا ساتھ ساتھ نا وہ بارش کا موسم بھی جو ہے وہ چل رہا تھا, مطلب بڑا رومانٹک ماحول بنا ہوا تھا. ایکچولی اگر آپ دیکھیں نا کلپ کے اندر تو بڑا رومانٹک ماحول بنا ہوا ہے. لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نا وہ پھر بھی ذرا غصہ دکھانے کی کوشش کر رہے تھے. پھر ان سے سوال ہوا کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو کیا فارغ کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں کوئی فارغ نہیں کیا جا رہا, وہ اپنا کام کریں جس کام کے لیے ان کو مقرر کیا گیا ہے. ان کو پنجاب کو موبلائز کرنا ہے, پنجاب میں انہوں نے تحریک چلانی ہے, ان کا یہ کام ہے, ان کا کام ٹویٹ کرنا نہیں ہے. اچھا ویسے ٹویٹ کو کوئی بھی کر سکتا ہے, مطلب ٹویٹر اکاؤنٹ تو آپ کا اپنا ہے نا, مطلب آپ کو یہ تو بندش نہیں لگاتے کہ اچھا جی آج سے آپ پاکستان تحریک انصاف کے رہنے میں خبردار ٹویٹ نہیں کرنی. ایز اے میٹر آف فیکٹ مجھے پتا ہے آپ کی پارٹی کے اندر تو یہ ہے کہ جناب عہدہ آپ کو بعد میں ملتا ہے, ٹویٹر اکاؤنٹ پہلے بنتا ہے. مطلب وہاں پہ اتنی زیادہ جو ہے وہ ہے. میں ایک صاحب ہیں, میں نام نہیں لوں گا, ایویں بلا وجہ وہ امبیرس ہوں گے, پاکستان تحریک انصاف میں آج کل بڑے ایکٹیو ہیں. اور یہ میں سلمان اکرم راجہ, شیخ وقاص اکرم ان کی بات نہیں کر رہا, ایک اور صاحب کی بات کر رہا ہوں. تو ان کا اگر آپ ٹویٹر ٹائم لائن اٹھا کے دیکھیں نا تو وہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایک ٹویٹ کرتے ہیں, آدھے گھنٹے بعد, پونے گھنٹے بعد. مطلب کچھ نہیں ہوتا نا تو وہ کہتے ہیں, اور مطلب کچھ بھی سمجھنا ہے, وہ آئی ایم پریٹی شیور وہ نا ایک ویکیوم کے اندر پھنس جاتے ہوں گے. ان کو کچھ بھی نہ سمجھ آئے نا تو وہ کہتے ہیں عمران خان زندہ باد, یہی ٹویٹ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر آدھے پونے گھنٹے بعد ان کو کچھ سمجھنا ہے میں کیا لکھوں تو وزیر اعظم عمران خان تو یہ ٹویٹ کر دیتے ہیں. اس کے بعد آدھے پونے گھنٹے بعد پھر ان کو کچھ سمجھنا ہے کہ میں کیا لکھوں تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جان عمران خان وہ یہ ٹویٹ کرتے ہیں. تو وہ مجھے فیل ہو رہا ہے یار آپ کے پاس کچھ نہیں ہے لکھنے کو, آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں. لیکن چونکہ آپ نے ٹویٹر کے اوپر ایکٹیو ہونا ہے, ایکس کے اوپر, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف میں اگر رہنا ہے تو جی اے ٹویٹر کہنا ہے ٹھیک ہے, تو وہ اکثر اس طرح کی جو ہے نا وہ ٹویٹس کرتے تھے. خیر اینی وے, اب یہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ جو کچھ بھی میں نے آپ کو ان کا غصے بھرا جو آپ کو میں نے پورا یہ بتایا کہ جس میں وہ اتنا غصہ کر رہے تھے, آئی تھنک 2-3 ریزنز ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ان کو دے ور ایکسپیکٹنگ کہ شاید یہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں, عالیہ حمزہ کے ساتھ ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ ٹھیک ہے, معاملہ رفع دفع ہو جائے گا, ختم ہو جائے گی بات. لیکن جتنی کو مطلب ورچوئل چپیڑیں پڑی ہیں نا, مطلب اس سارے ٹائم عرصے کے دوران, سیٹرڈے کو بھی, سنڈے کو بھی, پہلے وہ مرزا آفریدی صاحب کے وہاں پہ ہوا تو وہ اس سے اچھا, بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ ان سے سوال کیا گیا کہ مرزا آفریدی کے فارم ہاؤس پر جایا گیا کیا اس سے, اب یہ وہ سوال پورا نہیں ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ جاتے تو بہت بہتر تھا. اب بندہ پوچھے نہ کیوں نہ جاتے تو بہتر تھا, او کی مطلب اتنے کو گندی گل ہو رہی سی, ہوتے وہاں پہ کیا ہو رہا تھا اس فارم ہاؤس کے اوپر, بتائیں نا لوگوں کو وجہ بتائیں. ایک جگہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں, میں نے کل بھی اس بارے میں بات دی, ایک جگہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں نہ جاتے تو بہتر تھا. کیوں نہ جاتے, کس نے ارینج کیا پھر؟ اگر آپ یہ ایک جگہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ جاتے تو بہتر تھا تو پھر یعنی جس نے یہ ارینج کیا اور جو گیا, جو سب کو لے کر گیا, اس نے غلط کیا, پھر اس نے غلط کیا, سمپل از دیٹ. انہوں نے کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بالکل واضح بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کسی کو پیسے کی وجہ سے ٹکٹ نہیں دے گی, بالکل نہیں دے گی. ان سے سوال ہوا 90 دن والی بات کا, انہوں نے کہا میں بالکل رد کرتا ہوں, میں اس کے ساتھ بالکل شامل نہیں ہوں. ہم تحریک چلائیں گے, خان صاحب کے احکامات کے تحت تحریک چلائیں گے. اور نال بندہ بیٹھا سی بھائیں تاڑے, علی امین گنڈا پور تاڑے نال, ایتھے نال بہ کے, سوری ایتھے بیٹھا سی, سوری ناٹ آن دا رائٹ سائڈ, دس سائڈ, مائی لیفٹ, تو وہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے. اور 3 دفعہ آپ نے جب بولنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا ایک منٹ ذرا میں بھی اس سوال کا جواب جو ہے میں دے دوں. تو آپ اس وقت کہہ دیتے کہ یار یہ گنڈا پور صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کی اپنی ذاتی رائے ہے, یہ میری رائے نہیں ہے یا پارٹی کی رائے نہیں. اچھا شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہا علیمہ خان صاحبہ کی طرح کہ اچھا 90 دن, مجھے تو ابھی پتہ لگا ہو سکتا ہے وہ یہ بھی کہہ دیتے. اب بیسکلی یہ ساری امبیرسمنٹ ہے,
یہ امبیرسمنٹ ہے, یہ تنقید ہے جو ان لوگوں کے اوپر ہو رہی ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس طرح جواب دیں, اور جس کی وجہ سے یہ بلا وجہ کا ایک آرٹیفیشل غصہ جو ہے وہ کریٹ کیا جا رہا ہے کہ لو جی او تپ گیا جے سلمان اکرم راجہ. مطلب وہ ہوتا ہے نا دوستوں کے اندر جو ہے وہ ایک جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے اچھا مینو نا غصہ چڑھ گیا جی, پھر میں تمہیں دس دیا. تو وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی بھی جو ساری گفتگو تھی نا اس کے اندر مجھے یہ امپریشن آ رہا تھا کہ وہ نا وہ ایک امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ لے بھی پھر مینو نا ان چڑھ گیا جی غصہ, سمجھ آئی ہوں میری کرنی جی عزت, ٹھیک ہے, ورنہ پھر میں نا ای بھی نہیں پتا میں کی کروں گا. تو یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی ساری گفتگو تھی. اچھا جی, اس کے علاوہ آ جائیں آپ ذرا آگے. ڈان نے یہ رپورٹ کیا ہے, میرے پاس یہ خبر نہیں ہے, ڈان یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے 5 اگست کو احتجاج کی کال پر مرکزی اور پنجاب قیادت میں اختلافات سامنے آئے ہیں. پنجاب کی چیف آرگنائزر نے 5 اگست کو احتجاج نہ کرنے پر عہدہ چھوڑنے کی دھمکی دے دی ہے. میرے پاس یہ خبر نہیں ہے, ڈان نے رپورٹ کیا ہے. پی ٹی آئی کے عبوری چیئرمین بیرسٹر گوہر, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین نڈا پور سمیت دیگر مرکزی رہنما 90 دن میں فائنل احتجاج کی کال پر انہوں نے کہا قائم ہے. مطلب یہ ڈان رپورٹ کر رہا ہے. پنجاب کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ 5 اگست کو فائنل کال کے موقف پر ڈٹ گئی ہیں. اس سے پہلے قیاس سراریاں تھیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف 5 اگست کو اپنے بانی عمران خان کی گرفتاری کے 2 سال مکمل ہونے پر ملک گیر احتجاج کا اعلان کرے گی. ڈان کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کی مرکزی اور پنجاب کی قیادت اپنے اپنے موقف کے ساتھ آمنے سامنے آ گئی ہے. پی ٹی آئی پنجاب کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ کا کہنا ہے کہ پارٹی کو 5 اگست کے احتجاج پر قائم رہنا چاہیے. پنجاب میں وہ 5 اگست کو احتجاج کی کال دے سکتی ہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ عالیہ حمزہ نے پنجاب کی تنظیم اور عہدیداروں کو 5 اگست کے احتجاج کی تیاریوں کی ہدایت بھی کر دی ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہیں وہ یہ سب کچھ کرتی ہیں تو اس کے بعد کس طرح یہ معاملات جو ہیں وہ آگے چلیں گے. مطلب سینٹرل لیڈرشپ اگر راضی نہیں ہے, وہ کچھ کرنا نہیں چاہتی, اور عالیہ حمزہ صاحبہ کہیں نہیں میں نے کرنا ہے, تو یہ چلے گا کس طرح؟ میں اسی لیے آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ان کے آپس میں اتنے اختلافات ہیں. آخری اطلاعات کے مطابق تو عمران خان صاحب نے یہی کہا تھا نا کہ جی 5 اگست کو یہ پیک کے اوپر چڑھے گی, جب میرے بیٹے بھی جو ہیں وہ یہاں پہ اگر آ رہے ہیں قاسم اور سلیمان, تو یہ تو 90 دن والی جو ہے وہ بھنگ ڈال دی گئی ہے بیچ میں. سو اس لیے ہے. اور جہاں تک عالیہ حمزہ صاحبہ کے حوالے سے یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے جی عہدہ چھوڑنے کی دھمکی دے دی ہے. اب میں آپ کو خبر کی بنیاد کے اوپر یہ میں خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. عالیہ حمزہ صاحبہ تقریباً پچھلے 2 مہینے سے فرسٹریٹ ہو کے ایکچولی واقعی عہدہ چھوڑنا چاہتی ہیں, کیونکہ یہ اتنی لیگ پولنگ ہے پارٹی کے اندر, اتنی زیادہ لیگ پولنگ ہے کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. اگر کچھ جو لوگ میرا ریگولر ویلاگ دیکھتے ہیں تو میں نے آج سے چند ہفتے پہلے میں نے آپ لوگوں کو ایک خبر دی تھی اس وقت کہ عالیہ حمزہ کے سامنے لا کے جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن نکالا گیا تھا, اور اس کے اندر جو ہے وہ مختلف 6-7 لوگ تھے جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب کا نام جو ہے آن ٹاپ تھا کہ جناب پنجاب کے معاملات جو ہے نا وہ یہ دیکھیں گے. یہ بیسکلی وہ پہلا کام تھا جو عالیہ حمزہ کی جو ہے نا وہ ٹانگ کھینچنے کی کوشش کی گئی کہ ان کو جو ہے وہ ان کے پاور ان کے ہاتھ سے جو ہے وہ لے لی جائے. اس لیے کیونکہ یہاں پہ بڑے بڑے عہدیدار بیٹھے ہوئے ہیں جو بالکل بھی خوش نہیں ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ کے ایکٹیویٹی سے, کہ وہ ادھر بھی جا رہی ہیں تو ادھر بھی جا رہی ہیں, تو اس سے بھی مل رہی ہیں اس سے بھی مل رہی ہیں, کیوں یہ سب کچھ اتنا کر رہی ہیں. یہ ہوتا ہے, یہ پارٹیوں کے اندر ہوتا ہے کہ یہ میرا علاقہ تھا, میرے علاقے کے اندر جو ہے وہ آپ کیوں آ گئے. خیر anyway. اچھا جی, اس کے علاوہ جو ایک بڑی جو وکٹ گری ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ ہے جناب جمشید دستی صاحب. NA 175 مظفر گڑھ, یہاں سے انہوں نے 1,13,000 جو ہے وہ ووٹ حاصل کیے تھے. نمبر 2 کے اوپر پیپلز پارٹی کے اس وقت کے ان کے کینڈیڈیٹ آئے تھے, 72,000 ووٹ جو ہے وہ انہوں نے حاصل کیا تھا. تو اپروکسیمیٹلی مطلب بہت بڑے مارجن سے انہوں نے ان کو شکست دی تھی. جمشید دستی صاحب, یہ آپ پوسٹر دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کی جب ان کی شمولیت ہوئی تھی. پیپلز پارٹی میں ایک زمانے میں ہوتے تھے, پھر اس کے بعد یہ انڈیپینڈنٹ بھی الیکشن لڑے, بعد میں اس کے بعد یہ پیپلز پارٹی. لیکن یہاں پہ جب انہوں نے الیکشن لڑا ہارمونیم کے نشان کے اوپر لڑا, اور آبویسلی ایک انڈیپینڈنٹ کے طور پہ, لیکن عمران خان کے نام کے اوپر ہی جو ہے انہوں نے ووٹ لیا تھا. تو ان کے خلاف جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق کی جانب سے ریفرنس بھیجا گیا تھا, فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا, وہ فیصلہ جاری کر دیا گیا, ان کو نااہل قرار دے دیا گیا, اور وجہ ہے جی تعلیمی اسناد جعلی قرار دی گئی ہیں. اور مئی میں الیکشن کمیشن میں ممبر سندھ نثار درانی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے جمشید دستی کے خلاف اثاثوں اور واجبات سے متعلق جو ہے وہ درخواست پر سماعت کی تھی. ان سے ممبر خیبر پختونخوا نے استفسار کیا کہ کیا جمشید دستی کی ایسی جائیداد ہے جس سے الیکشن کمیشن کو آگاہ نہیں کیا گیا. درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ جمشید دستی نے اپنے کاغذات نامزدگی پر FA لکھا ہے جبکہ انہوں نے میٹرک اور FA بھی نہیں کیا ہوا. بہاولپور یونیورسٹی سے ان کی BA اور FA کی اسناد کو جعلی قرار دیا گیا. انہوں نے بہاولپور بورڈ سے میٹرک کرنے کا دعویٰ کیا لیکن وہ بھی جعلی تھا.
تو اس کے بعد جمشید دستی نے ابھی جواب میں میٹرک کراچی بورڈ کی سند لگائی، جس پر ممبر خیبر پختونخوا نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس نااہل کرنے کے اختیارات ہیں اور اس کے تحت جو ہے ان کو نااہل. تو جمشید دستی صاحب جو ہیں معذرت کے ساتھ اکثر اوقات اپنی زبان کی وجہ سے کنٹروورسیز میں رہے ہیں. ایون جب یہ پیپلز پارٹی دور میں بھی تھے تو اس وقت بھی بڑی گندی زبان استعمال کرتے تھے، اور مطلب انہوں نے کمال مہارت حاصل کی ہے گندی اور گھٹیا زبان استعمال کرنے میں. اور انہوں نے کبھی بھی مطلب ایک زمانے میں یہ ایون عمران خان صاحب کے بھی برا بلا کہا کرتے تھے اور بڑی گندی زبان استعمال کرتے تھے. لیکن اس کے بعد حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے، پارٹی بدل گئی، تو بہرحال اب ان کو جو ہے وہ نااہل قرار دے دیا گیا ہے. تو موسٹ پرابلی اس کے اوپر جو ہے ضمنی الیکشن ہوگا، اور وہ دیکھنے سے تعلق رکھے گا کہ جب ضمنی الیکشن ہوتا ہے تو کون یہاں پہ کنٹیسٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد کیا پاکستان تحریک انصاف یہ سیٹ ریٹین کر پاتی ہے یا نہیں مظفر گڑھ کی. دس ول بی این انٹرسٹنگ ٹو واچ، کیونکہ اگر پی ٹی آئی نے اس سیٹ کو ریٹین کر لیا جمشید دستی صاحب، کیونکہ فرینکلی اسپیکنگ جمشید دستی صاحب مظفر گڑھ کے اندر کافی فیمس ہیں، مطلب بہت زیادہ فیمس ہیں، لوگ بڑی بہت فالوئنگ ہے. مجھے یاد ہے، مجھے ابھی ریسنٹ میں نے چیک نہیں کیا، لیکن ایک زمانے میں یہ دو حلقوں سے الیکشن لڑتے تھے اور شاید دونوں سے جیتتے تھے. مجھے مائی میموری از ناٹ ہیلپنگ می رائٹ ناؤ، لیکن مطلب یہ اس طرح ان کا ہولڈ جو ہے مظفر گڑھ میں بڑا تگڑا تھا. اس کے علاوہ جناب سیکرٹری الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ایک خط لکھ کر آگاہ کیا ہے کہ اسپیکر کے پی اسمبلی نے نئے ارکان کے حلف کے لیے اجلاس طلب نہیں کیا ہے، اب یہ اجلاس گورنر اپنی صوابدید پر بلا سکتے ہیں. سیکرٹری الیکشن کمیشن کی جانب سے علی امین گنڈا پور کو لکھا گیا ہے کہ جی 2 جولائی 2025 کو خواتین اور غیر مسلموں کے لیے مخصوص نشستوں پر کامیاب امیدواروں کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا. ان ارکان سے ابھی تک حلف نہیں لیا گیا، اس لیے وہ نہ اسمبلی اجلاس میں حصہ لے سکتے ہیں اور نہ ہی ووٹ ڈال سکتے ہیں. خط میں کہا گیا کہ صوبے میں سینٹ انتخابات 21 جولائی کو ہونے ہیں. اسپیکر کو منتخب ارکان سے حلف لینے کی درخواست کی گئی تھی، مگر اسپیکر نے کہہ کر انکار کر دیا کہ اسمبلی اجلاس جاری نہیں ہے اور وہ اجلاس طلب نہیں کر سکتے. خط میں کہا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 109 کے مطابق گورنر کو اختیارات حاصل ہیں کہ وہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس اپنی صوابدید پر طلب کرے. آرٹیکل 105 میں درج ہے کہ گورنر اپنی آئینی ذمہ داریاں وزیر اعلیٰ یا کابینہ کی مشاورت سے ادا کرے گا. اس کے علاوہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کڈی نے علی امین گنڈا پور کو خط لکھا ہے کہ جی فوری طور پر صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے تاکہ مخصوص نشستوں پر نو منتخب ارکان اسمبلی جو ہے اپنا حلف اٹھا سکے. آپ کو یاد ہوگا، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جس دن یہ فیصلہ آیا تھا اسی دن میں نے آپ کو پریڈکٹ کر دیا تھا، ابھی کچھ بھی نہیں اسٹارٹ ہوا تھا، لیکن میں آپ کو اسی پہ پریڈکٹ کر دیا تھا کہ آپ دیکھ لیجیے گا یہ اسمبلی کا اجلاس نہیں بلائیں گے، اور وہی ہو رہا ہے. اب آپ کے سامنے ہے کہ خط و کتابت جو ہے وہ چل رہی ہے، وہ جسے وہ کیا کہتے ہیں، وہ فٹ بال ہوتا ہے نا، وہ یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، کہ اب یہ خط و کتابت چل رہی ہے کہ جی اسمبلی کا اجلاس بلانا، اسپیکر کہتا ہے جو میں نہیں بلانا. اب مجھے لگتا ہے ایک پریڈکشن ہے میری کہ الٹیمیٹلی ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جو ہیں الٹیمیٹلی وہی جا کے ان سے حلف لیں، کیونکہ اسپیکر صاحب موڈ میں نہیں لگ رہے یہ اجلاس بلانے کے. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھی ایک پریڈکشن ہے کہ ہو سکتا ہے الٹیمیٹلی بات جو ہے وہ یہیں پہ ختم ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.